اسی پر بس نہیں بلکہ جگہ جگہ پر ابو عامر فاسق، یہ نام یاد رکھیں، اس کا نام ابو عامر راہب تھا، یہ قبیلہ اوس کا سردار تھا، اور یہ راہب بن کے رہتا تھا تو اوس کے لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے۔ خزرج کے اندر جو ہے ابی بن کعب، عبداللہ ابن ابی تھا رئیس المنافقین، اور یہاں ابو عامر۔ تو جب حضور گئے تو دونوں کی مارکیٹ ٹھنڈی پڑ گئی، اور وہ دونوں حسد کرنے لگے، تو یہ عامر کی بجائے ابو عامر راہب کی بجائے لوگوں نے اس کو ابو عامر فاسق کرنا شروع کیا، اور یہ دشمنی میں آگے آگے رہا۔ اس جنگ کے اندر بھی آگے تھا، بڑی ڈینگیں مارتا تھا، 50 لوگ کو مکہ لے جا کر کے کہتا تھا دیکھنا میری قوم اوس کے لوگ جب دیکھیں گے نا مجھے، جب دیکھیں گے لڑنے کے لیے تو دیکھنا وہ سب کے سب آ جائیں گے، اور قبیلہ اوس کے لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے محمد کو۔ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آگے کیا ہوتا ہے ذرا یہ نام یاد رکھنا، صرف ابو عامر فاسق کا۔ اس کمبخت نے اور بدبخت نے جگہ جگہ گڑے کھدوا دیے تھے، گڈھے کھدوا دیے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ میدان میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھوڑے کو ایسا ڈھکیلا کافروں نے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھوڑے کا پیر گڈھے میں چلا گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کا وجود اور پوری کائنات کا بار اپنے کندھوں پہ سنبھالنے والے نبی، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ جب سواری کے پیر گڈھے میں گئے تو حضور علیہ السلام کا وجود ناز بھی گڈھے میں چلا گیا۔ میں معاذ اللہ یہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ اہل سنت سے میرا تعلق ہے، میرا پورا مسلک مسلک عشق و محبت اور مسلک ادب ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور گڈھے میں گر پڑے، لیکن میں اس کائنات کے والی کو کیسے کہوں، لیکن حضور گڑھے میں تشریف لے گئے، گڑھے میں آ گئے۔ ہم ادب سے بات کرنے والے ہیں لیکن بات سمجھیں، جب حضور علیہ السلام گڑھے میں گئے تو مولائے کائنات نے ایک طرف سے مولا مشکل کشا نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد درود شریف پڑھیں، محمد صلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولائے کائنات مشکل کشا نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، نیچے سے حضرت طلحہ نے حضور علیہ السلام کو سہارا دیا، اور حضور علیہ السلام پھر گڑھے سے باہر تشریف لے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام گڑھے سے باہر تشریف لائے تو جب حضور علیہ السلام گڑھے میں گئے تھے تو حضور علیہ السلام نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی جس کو خود کہتے ہیں۔ خود کی دونوں کڑیاں حضور علیہ السلام کے گالوں میں گھس گئی۔ جب دونوں کڑیاں حضور علیہ السلام کے گالوں میں گھسی، صحابہ تڑپ گئے، حضور کے دونوں گھٹنے چھل گئے، دونوں گھٹنوں سے خون جاری ہو گیا، اور اس کے بعد ادھر ہونٹوں سے خون بہتا ہے، ادھر دندان شہید ہے، ادھر گالوں میں کڑیاں گھسی ہوئی ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے۔ صرف چاند کو دو ٹکڑے کر کر کے دین نہیں پھیلا ہے، سورج پلٹا کر کے دین نہیں پھیلا ہے، صرف مسجد نبوی کے منبر پہ حضور علیہ السلام نے واعظ و نصیحت فرمائی اور دین پھیل گیا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں واعظ ہے، جہاں معجزات ہے، وہیں پر احد کے میدان کا یہ منظر بھی ہے۔ سوچے تو ذرا، آج ہمیں خراش بھی نہیں آتی اور ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم مجاہد دین بننا چاہتے ہیں، مجاہد مذہب بننا چاہتے ہیں، مجاہد اسلام، خراش بھی نہیں، ہم 1 گھنٹے کی نیند کی قربانی بھی نہیں دے سکتے اور ہم مسلمان اور عاشق رسول بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی قربانی کا جذبہ نہیں ہے، یہ مرتبے یوں ہی نہیں ملتے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دونوں گھٹنے، وہ گھٹنے جن کے سامنے
انبیاء زانوں طے کریں ادب کے حوالے سے، وہ مبارک گھٹنے جہاں جبریل آ کر کے اپنے زانوں طے کریں، وہ آج احد کی وادیوں کے اندر چھل گئے، خون بہ رہا ہے اس سے۔ حضور علیہ السلام کو صحابہ کرام نے یہ کیفیت دیکھی تو اٹھا کر کے جو وہ پہاڑ کے دامن میں لے گئے، دونوں طرف کی کڑیاں گھسی ہوئی ہیں، اب نکالنے کی بات ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سعد ابن ابی وقاص مولائے کائناتی نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح منت کرتے ہیں، ابو بکر میرے بھائی یہ سعادت مجھے انجام دینے دو تاکہ یہ سعادت میں نبھاؤں اور یہ کام میں انجام دوں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جن کو میرے آقا نے امین الامہ کا خطاب عطا کیا، اور عشرہ مبشرہ میں جو 10 صحابہ ہیں ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، یہ یوں ہی اتنے عظیم مقام پر نہیں پہنچے۔ حضرت طلحہ کا ذکر بھی آپ نے سنا کہ حضرت طلحہ کی قربانیاں کیا ہے کہ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ پورا میدان طلحہ مار لے گئے۔ اللہ اکبر، اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ خدمت میں انجام دوں گا۔ اب حضور علیہ السلام کے گال مبارک سے رخسار سے کڑیاں نکالنی ہیں، کڑیاں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کہتے ہیں اگر ہاتھ سے نکالوں گا تو حضور کو تکلیف ہوگی، حضور کی تکلیف برداشت نہیں ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پنجوں پر، انگلیوں پر آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اپنے دانتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کڑیاں نکالی۔ اس لیے کہ جب کوئی چیز نکالی جاتی ہے، کبھی بھی آپ دیکھیں کہ کیل اگر آپ دیوار سے نکالیں گے تو یا کسی پارٹیشن سے نکالیں گے کسی جگہ سے، تو جہاں سے نکال رہے ہیں اس کو دبانا پڑے گا اور جس کو نکال رہے ہیں اس کو کھینچنا پڑے گا۔ اسی لیے جو ہتھوڑی آتی ہے ہمارے یہاں استعمال کی تو اس میں جیسے وہ جو دو بنی ہوتی ہے اس میں نیچے کا حصہ اس کو ڈھکیلنے کے لیے ہوتا ہے اور اوپر کا حصہ کھینچنے کے لیے ہوتا ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح تم پر میرے ماں باپ قربان، ابو عبیدہ نے ہونٹوں سے گالوں کو پیچھے کیا اور دانتوں سے کھینچا، اس لیے کہ ہونٹوں کا بوجھ حضور پر تکلیف دے نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ طریقہ اختیار کیا، اس لیے کہ اگر انگلی سے کھینچتے حضور کو تکلیف ہوتی، آپ نے دانتوں سے کھینچا اور ہونٹوں سے گالوں کو دبایا، اور گالوں سے دبانے کے بعد جو ہے جب کڑی کھینچی، کڑی تو نکل گئی لیکن ابو عبیدہ ابن الجراح کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ جب ٹوٹ گئے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مسکرانے لگے۔ صدیق اکبر نے پوچھا ابو عبیدہ جوانی میں تیرے دانت ٹوٹ گئے، کیوں مسکرا رہا ہے؟ دانت ٹوٹنے کی مہم میں ناکام ہو گیا لیکن ادب کے امتحان میں اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ میں جو چاہتا تھا وہ ہوا کہ میرے محبوب کو تکلیف بھی نہیں ہوئی اور میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری کڑی کھینچنے کی بات آئی، اس کو بھی وہی طریقہ اختیار کیا، نیچے کے 2 دانت ٹوٹے، 4 دانت ٹوٹ گئے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے، لیکن کڑی نکلی تو خون کا پھوارا نکل پڑا۔ جب کڑی نکلی تو خون کا پھوارا نکل پڑا، اور جب خون کا پھوارا نکل پڑا تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ آگے آئے، اور آنے کے بعد کسی کپڑے سے یا کسی کپاس سے حضور کا خون خشک کرنے کی بجائے حضرت مالک بن سنان نے اپنے ہونٹوں سے اس خون کو چوسنا شروع کیا۔ اس لیے کہ زخموں پر اگر کپڑا یا کپاس بھی رکھی جائے تو بھی کچھ تکلیف کا اندیشہ ہو، وہ اپنے منہ کی گرمی پہنچا کر کے وہ خون کو چوستے تھے اور نگلتے جاتے تھے۔ اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے مالک، کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضور آپ کا خون زمین پہ گرنے نہیں دینا چاہتا ہوں، چوس رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تو نے نہیں سنا کہ جس کے پیٹ میں میرا خون چلا جائے گا، میرے خون سے جس کا خون مل جائے گا اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اس طریقے سے احد کی جو وہ جنگ ہے